الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت جو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار پائی، اور سورہ روم کی آیت کے جو پہلے دن سے مسلسل تلاوت کی جا رہی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب شہادت کی تاریخیں بہت قریب آ رہی ہیں، شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے جہاں ایک طرف دو روایتیں ہیں، اچھا دونوں روایتیں تاریخ کے اعتبار سے نہیں، جملہ صرف یہ ہے کہ کتنے دن اپنے بابا کی وفات کے بعد کتنے دن شہزادی زندہ رہی. اب ایک طرف 95 دن لکھا تو 28 صفر کو پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، وہاں 95 دن جوڑے گئے تو 3 جمادی الثانی قرار پائی، اور دوسری روایت ہے 75 دن کی، لیکن 75 دن والی روایت میں بھی 12، 13 اور 14 یہ تینوں تاریخوں میں احتمال ہے، 12 جمادی الاولیٰ، 13 جمادی الاولیٰ اور 14. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شب جمعہ سے وہ تاریخ شروع ہو رہی کہ 75 دن والی روایت کے مطابق احتمال اور امکان کل سے شہادت کی رات کا ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہ کہ چونکہ اب وہ تاریخیں بہت قریب آ رہی ہیں تو غم کا بیان یا مصائب کا حصہ ذرا زیادہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ابتدا میں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ بات کل تک پہنچی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جا رہا. یقیناً آج کی رات کسی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ ہر رات کو ایسا ہی ہو، لیکن آج کی رات کو زیادہ ہی ٹریفک سڑکوں پہ نظر آ رہا، اور مومنین کرام کے لیے وقت پہ پہنچنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا. لیکن اب میں ان کا خیال کرتے ہوئے تقریر کے شروع کے حصے کو ضائع نہیں کر سکتا. کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جو اسلام پہ آج کل سب سے بڑی تہمت لگ رہی ہے، اس کا جواب ہمیں اپنے عمل سے بھی دینا ہے اور اپنے قول سے بھی. جس طریقے سے ایک عام مسلمان پہ اگر کوئی تہمت لگ جاتی ہے تو اس کی یہی 2 ذمہ داریاں قرار پاتی ہیں، اور سب سے بڑی تہمت جو آج کل لگائی گئی ہے وہ عورتوں کے حوالے سے. چنانچہ ہمیں اپنے عمل سے بھی اپنے گھر کے ماحول کو اس انداز سے بنانا ہے کہ اس گھر میں جتنی خواتین ان کی عزت کریں، ان کے احترام کریں، اور یہ تسلیم کریں کہ بے شک دنیا کے دوسرے مذاہب میں عورت کی توہین ہوگی، اور خاص طور پر ہماری ایک بڑی تعداد ایسی جو ہندوستان و پاکستان کے اس ماحول میں نسلیں گزار چکی کہ جہاں پہ ہندو کلچر کا غلبہ تھا، اور غالباً دنیا کے تمام مذاہب بت پرست جہاں جہاں پائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ حقارت کے ساتھ عورت کو دیکھتے ہیں. پھر بھی جو اہل کتاب مذاہب ہیں ان میں تھوڑا بہت عورت کا ایک احترام نظر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کا مطلب ہے کہ دین تو سچا تھا، بعد میں اس کے اندر غلط باتیں ملائی گئیں.
تو کچھ نہ کچھ تو آخر میں حقیقت رہ جائے گی. چاہے پاکستان کی طرح سے کہ جہاں دودھ میں پانی نہ ملایا جائے, پانی میں دودھ ملایا جائے, لیکن بہرحال پانی میں دودھ صحیح تھوڑی سی جھلک تو نظر آئے گی نا اس کے دودھ کی. اسی انداز سے اہل کتاب کے یہاں پھر بھی کچھ, لیکن جو بت پرست مذاہب ہیں, جس کی سب سے واضح مثال ہندو مذہب, اور صدیوں سے ہمیں ہمارے بزرگوں کو اور ان کے بزرگوں کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑا. اگرچہ یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے. ہندو مذہب کا ایک نام ہے ہسٹری آف ریلیجن میں اقول المذاہب. اقول عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ کھانے والا پیٹو. کہا یہ تمام مذاہب کو کھا جاتا ہے, ہندوستان میں جو مذہب آیا اس کو ہندو مذہب نے کھا لیا. اسلام وہ واحد جو نہ صرف یہ کہ باقی رہا بلکہ اپنے بہت سارے اثرات ہندو مذہب پہ چھوڑیں, لیکن کچھ باتیں وہاں سے ہمارے یہاں بھی آ گئی. اور ان میں سے ایک یہ والا مسئلہ کہ عورت کی عزت, عورت کا احترام. پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اور پھر پیغمبر نے اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا, خالی یہیں پہ حدیث مکمل نہیں کی, پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں, اب یہ الفاظ میرے ہیں اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھ کے ترجمہ کروں, اس کائنات میں پروردگار نے مجھے سب سے افضل بنایا, اسی لیے نہیں, سب سے افضل بنایا, اور اپنے اہل و عیال کے حوالے سے میں سب سے بہتر ہوں. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بعض شادیاں کیوں کی؟ وہ اسی لیے کی کہ اچھی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا تو سب جانتے ہیں, یہ کیسے پتا چلے کہ اگر بیوی خراب ہو تو اس کے ساتھ کیسے گزارا کیا جاتا. تو اللہ کے رسول ایک طرف کے جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں جس میں اصول دے رہے, دوسری جانب اس کی دلیل بھی دے رہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر, اور میں سب سے بہتر ہوں اس کائنات میں, اس لیے دیکھو کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز کا سلوک ہوتا. اچھا یہ بھی ایک واضح کر دیا جائے کہ کئی روایتوں میں لفظ بہتر آیا, الگ الگ عبادتیں. مثلا آج کل جو روایت بہت پڑھی جاتی ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, وہ بھی ایک روایت. وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ خیارکم سب سے بہتر, یہاں بھی وہ لفظ آیا. تو اب دیکھیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعاً یہ تمہید ہی اتنی لمبی ہو جائے, لیکن ادھر کہا سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا, یہاں کہا سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جتنی بڑی عبادت قرآن کا سیکھنا اور سکھانا, اتنی ہی بڑی عبادت اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کو وقت دینا. اور یہاں پر ہمارے سامنے پھر وہ حدیث آ گئی جسے میں نے پرسوں تو پڑھا تھا, لیکن آج دوبارہ اس کی تکرار, حدیث ہر ایک کو معلوم, اور وہ یہ. اچھا اس حدیث سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں اور پھر میں براہ راست اپنے موضوع پہ بات شروع کر دوں. وہ یہ کہ یہ ساری باتیں تو اسلام کہہ ہی رہا, لیکن جیسا کہ میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا کہ اسلام کے بعد جو مذاہب آتے ہیں ان میں کچھ اگر بہتری ہے تو اہل کتابوں میں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, اور کسی حد تک مجوسی. ہماری فقہ کے اعتبار سے مجوسی بھی اہل کتاب ہیں, آتش پرست, ظاہری اعتبار سے دو خداؤں کو ماننے والے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں باقی مسلمان ہم سے متفق نہیں, اور جب وہ اہل کتاب ہیں تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے مسئلے کا اطلاق ان پر بھی کہ اہل کتاب پاک ہیں, چاہے یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے مجوسی. بہرحال کچھ نہ کچھ واقعیت, کچھ نہ کچھ حقیقت ان کے مذہب میں آئی. اس کے باوجود یہ حالت کہ یہ مذاہب بھی جس میں کچھ نہ کچھ سچائی رہ گئی ہے, عورت کو کتنا حقیر سمجھتے. یہیں سے چونکہ بات آگے بڑھنے والی ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان کے خیال میں اگر کسی کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو عورت سے دور ہونا پڑے گا. اگرچہ آج ساری دنیا میں عیسائیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ فطرت پہ پابندی لگائی تھی نا, کب تک چلے گی وہ, کہ عیسائی پادریوں کے ایسے مکروہ کارنامے سامنے آ رہے ہیں. لیکن
یہ مکروہ کارنامے بنے اس لیے کہ عیسائیت کی نگاہ میں ایک عام آدمی کو تو روکا نہیں جا سکتا شادی کرنے سے، تو پھر دنیا میں عیسائی بچے گا کون؟ لیکن کم سے کم جو اللہ کے قریب لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شادی نہ کریں۔ اب وہ ڈاونچی کوڈ کے ذریعے سے جو مسئلہ اٹھا ہوا اور وہ ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں احتجاج اور مظاہرہ ہو رہا، وہ اسی لیے نا کہ کہیں یہ ثابت کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے شادی کی تھی، عیسیٰ اور مریم دونوں، اور یہ ہماری کل کی تقریر کا عنوان بھی بنیں گے، لیکن دونوں غیر شادی شدہ۔ چنانچہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو شادی نہ کرے۔ پوپ شادی نہیں کرے گا، پادری شادی نہیں کرے گا۔ اب میں بہت زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں، اس مجمع کے لیے ضرورت نہیں۔ یہ حیرت کے ساتھ منہ کھولے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج مولانا کو ہوا کیا، تو خلاصہ یہ کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ عورت فتنے کی جڑ، عورت انسان کو اللہ سے دور کرنے والی۔ اگر انسان شادی کر لے تو اللہ کی عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور عورت ہی وہ ہے کہ جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گئی، اور یہ ساری کی ساری نان سینس، اور کم از کم تعلیمات اہل بیت کے تو خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسرائیلیات، یعنی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو پیغمبر کی طرف سے نہیں تھیں، مسلمانوں نے بنی اسرائیل سے ان کو لے کے جو ایک گیپ ہو رہا تھا اسلام میں اس کو فل کیا۔ یعنی قرآن میں کئی مسئلے آ گئے، قرآن تفصیل میں نہیں گیا۔ جب آیت سنی لوگوں نے تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ آگے معلوم کرو کہ ہوا کیا۔ اب یہ آگے کیا ہوا یہ بتانے والا جو ہے وہاں ان کو جانا نہیں۔ چنانچہ تورات اور زبور اور انجیل سے جو ان کی روایتیں تھیں ان کو لالا کے اسلام میں شامل کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، کہا جی عورت نے آدمی کو جنت سے نکلوایا، سارے فتنے کی جڑ عورت، عورت کے قریب جاؤ گے اتنا اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ عام مسلمانوں کے یہاں بھی جو بزرگان دین ہیں ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ ساری زندگی شادی نہیں، بالکل جو عیسائیت اور یہودیت کا ایک نظریہ۔ لیکن جو بنیاد اس نظریے کی ہے مجھے وہاں پہ بات کرنا، کیا اسلام اس کو مانتا؟ اسلام تو بالکل الٹی بات کہتا ہے، اور وہ الٹی بات یہ کہتا کہ جب تک انسان، بہت احتیاط سے سنبھل کے کہہ رہا ہوں، کہ جب تک انسان عورت کے قریب نہ جائے اس وقت تک اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جس کے لیے ایک تو وہ حدیث جو اکثر پڑھی جاتی ہے، میں نے پرسوں پڑھی تھی، کہ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز بہتر ہے۔ بھائی شادی شدہ نے کون سا ایسا کمال کر لیا کہ اس کی 2 رکعت نماز اس سے بہتر، باقی ہر اعتبار سے یہ برابر ہے، فقط شادی ہی تو کی ہے نا۔ اس لیے شادی کے بعد اتنا اللہ سے قریب ہو گیا۔ پھر جملہ دوہرا دوں کہ جتنا عورت سے قریب ہوا اتنا انسان اللہ سے قریب ہوا، کہ اتنا قریب ہو گیا کہ کنوارے کو اللہ کے قریب جانے کے لیے 70 سیڑھیاں چڑھنا، اسے خالی 2 سیڑھیاں چڑھنا ہے، کیونکہ 68 سیڑھیاں تو یہ پہلے سے چڑھ کے بیٹھا ہوا۔ اب یہ اسلام میں نے بہت ہی ذرا سا لائٹ انداز میں بیان کیا، لیکن وہ اسلام یہ وہ تصور دے رہا، اور خالی اسی کے حوالے سے نہیں، عورت کے مختلف پہلو، خالی بیوی ہی نہیں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ مثلا حج اور عمرہ کتنی عظیم عبادت، اور حج اور عمرہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان روضہ رسول کی زیارت نہ کرے۔ حدیث بھی آ گئی ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا ہے۔ چنانچہ سارا عالم اسلام اس بات پہ متفق، اگرچہ بڑی کوشش کی گئی، بڑے نظریات بنائے گئے، روضہ رسول کی زیارت کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں رگ و پے میں ایسی محبت رسول ہے کہ حج اور عمرے پہ جائے گا اس کو نامکمل سمجھے گا جب تک کہ روضہ رسول کی زیارت نہ کرے۔ مگر ایک ایسا بھی تھا جو پیغمبر اسلام کا روضہ نہیں بنفس نفیس پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا اور دروازے سے واپس چلا گیا، اس لیے کہ ماں کا حکم نہیں تھا سواری سے اترنے کا، اور پیغمبر نہیں، اگر ایک دن بھی ٹھہر جاتا پیغمبر سے ملاقات ہو جاتی، لیکن کہا ماں کا حکم زیادہ اہم۔ پیغمبر بار بار یمن کی جانب منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انی اشم رائحۃ الرحمن من ناحیۃ الیمن یا من جانب الیمن، دونوں روایتیں۔
یمن کی جانب سے مجھے پروردگار رحمان اور رحیم کی خوشبو آ رہی. یہ اس اویس قرنی کا تذکرہ ہو رہا جو فقط اس لیے کہ ماں کی خدمت کرنا اس زیارت رسول سے محروم رہا کہ جہاں براہ راست بنفس نفیس بالمشافہہ فیس ٹو فیس پیغمبر کی زیارت ہونا. تو عورت کا کوئی بھی پہلو ہو اللہ سے دور کرنے والا تو نہیں ہے, اللہ سے قریب کرنے والا. اور قرآن کو دیکھ لیجیے, قرآن نے کہیں پر بھی عورت و مرد میں فرق نہیں کیا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت کو مثلا مرد سے زیادہ ہائی اسٹیٹس دیا گیا, نہیں, دونوں کو بالکل برابر کہا. اور قرآن نے خلاصہ یہیں پہ کر دیا کہ دیکھو ہمارے پاس معیار یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے وہ عورت. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جو انسان کی پیدائش انا خلقناکم من ذکر و انثی بالکل برابر سے تذکرہ ہو رہا, بالکل برابر سے تم میں حصہ ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کا تقوی زیادہ. مرد کا تقوی زیادہ ہے وہ عورت سے افضل ہے, عورت کا تقوی زیادہ ہے وہ مرد سے افضل ہے. اور جہاں تک اس کی بات کہ جی وہ عورت فتنے کی جاڑ ہے, اس نے آدمی کو جنت سے نکلوایا, بس یہیں سے میرا وہ کل والا عنوان شروع ہو رہا کہ تذکرہ کرنا ضروری ہے. بتایا جائے کہ ابتدا سے لے کے آج تک شہزادی کونین کی صورت میں عورتوں کا جو بہترین نمونہ ہمارے پاس آیا, عورتوں ہی کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی, وہ جس عروج پر وہ نمونہ عمل ہے, لیکن اس کے اندر جو ان کے بعد دیگر خواتین آتی ہیں ان میں ایک جناب حوا. اور جناب حوا کے حوالے سے تفصیلات کا موقع نہیں, میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. ہماری اور آپ کی ماں ہے یہ تو ہر آدمی جانتا, اور جتنے لوگ جانتے ہیں اتنے ہی لوگ یہ بات دہراتے بھی کہ جی جنت سے تو ایک عورت نے نکلوایا. یہ کسی اور عورت کا تذکرہ نہیں ہو رہا, یہ اپنی ماں کا تذکرہ ہو رہا. اردو ادب میں شاعروں نے تو ایسی لٹیا ڈبو دی ہے بعض چیزوں پر, یہ مرثیہ اور قصیدہ اور سلام کہنے والے نہیں, وہ والے شاعر. کیا جناب حوا نہ ہوتی یا جناب حوا کا واقعہ نہ ہوتا تو آدم جنت سے نہیں نکلتے؟ کیا پروردگار عالم نے آدم کے بننے سے پہلے ہی نہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ آدم کو تو بنایا اس دنیا کے لیے جا رہا, نکلوانے کی کیا چیز؟ یہ نکلوانے کا تصور ہی اسلام میں نہیں. وہ جنت میں تو خالی عارضی طور پہ رکھے گئے تھے, دنیا کو تیار کیا جا رہا ہے. آدم یہاں آئیں گے, آدم بنا اس دنیا کے لیے گئے, آدم اس دنیا پہ خلیفہ. یعنی اگر بہت زیادہ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی ماں جناب حوا نے کسی قسم کی آدم کے لیے مصیبت بھی پیدا کی, تو مصیبت نہیں ہے. آدم جس مقصد کے لیے بنائے گئے, حوا نے آدم کو اپنے مقصد خلقت پہ واپس پلٹایا, واپس لوٹایا. جو ان کا عہدہ ہے اس عہدے پر فائز کیا ہے, اگر وہ جملہ مان لیا جائے. ہمارے یہاں پھر قرآن کریم کی آیت دہرا رہا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم کم تم سب جتنے بھی انسان برابر سے. دیکھیے یہ اردو شاعری ہے نا جس میں مردوں کو ابن آدم کہا جاتا, عورتوں کو بنت حوا کہا جاتا. یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام. عورت حوا کی بیٹی, تو کیا ہم نہیں ہیں جناب حوا کے بیٹے؟ مرد جو ہیں آدم کے بیٹے, تو کیا ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں نہیں ہیں آدم کی بیٹی؟ یہ اکثر ہوتا ہے. قبرستان میں گئے تلقین پڑھنا, ہم نے پوچھا جی یہ مرنے والی مرحومہ ان کے والدیت بتائیے. کہا جی وہ تو بہت نانی دادی پر نانی ہیں, پتہ نہیں ان کے والد کا نام کیا تھا. تب آپ یہ کہیے کہ فلاں بائی بنت حوا, نام نہیں معلوم تو بنت حوا. دیکھیے اسلام میں ہے یہ مسئلہ, تلقین میں پڑھا جاتا ہے نا مرنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام. تو کہا نام نہیں پتا تو بنت حوا کہیے. یہ اردو شاعری میر اور غالب نہیں ہے, یہ اسلام ہے. چنانچہ اس کا حال اسلام کے بعد کچھ اور ہے, وہ یہ کہ جس کا نام نہیں معلوم, مرد ہے تو کہو عبداللہ, عورت ہے تو کہو امت اللہ, اللہ کا غلام اور اللہ کی کنیز. لیکن اکثر قبرستان میں بحث ہوتی, یہ دو مسئلوں پہ تو بہت بحث ہوتی ہے نا. ایک تو قبر میں مردے غلط لٹائے جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں 90%, اور وہاں پہ جھگڑا ہونے لگتا. ہم نے کہا قبلہ رخ لٹائیے, کا یہ قبلہ رخ تو ہے, وہ تو نہیں ہوتا قبلہ رخ, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے. ویسے کوئی حرج نہیں, میں 1.5 گھنٹے کی مجلس سے بھی پڑھنے کا عادی ہوں اور پڑھتا ہی رہتا ہوں, لیکن یہاں کا خیال کرتے ہوئے. اور دوسرا یہ مسئلہ, یہ وہ فلاں کے باپ کا نام نہیں معلوم, کہا کہ کہہ دیجئے ابن آدم, اور فلاں کی ماں کا باپ کا نہیں معلوم مرنے والی عورت ہے, کہہ دیجئے بنت حوا. نہیں, اسلام اس کا قائل ہی نہیں. ہر عورت ہر مرد, آدم دونوں کے باپ ہیں, حوا دونوں کی ماں ہیں, اس طرح کی کوئی تقسیم ہی نہیں.
اور یہاں پر بھی جو بالکل برابر کا رتبہ بھی دیا آدم اور حوا. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، اگرچہ فی الحال آج کے موضوع میں اس کی گنجائش تو نہیں، لیکن شریعت کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں یہ بات کبھی آپ کے کام آئے گی. وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، کان میں ایک بات پڑ جائے، جب وہ مسئلہ آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے اہم رشتہ ہے ماں کا. عزت اور احترام کے اعتبار سے ماں سے زیادہ کوئی اہم رشتہ نہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے ایک ہوتی ہے عزت اور احترام، سب سے زیادہ ماں کا. اہمیت کے اعتبار سے قرآن کریم نے کہا کہ سب سے اہم رشتہ ہے بیوی کا. اور یہ اس لیے کہ دنیا میں جو پہلا رشتہ اسلام نے بنایا عورت کے لیے، وہ نہ ماں کا تھا، نہ بیٹی کا تھا، نہ بہن کا تھا. سب سے پہلا رشتہ بنایا بیوی کا. ساری دنیا چلی ہے بیوی کے رشتے کے ذریعے سے. اور وہ بھی ایک غلط کہ جناب حوا کو جناب آدم سے پیدا کیا گیا. ایک بہت ہی ضعیف روایت ہے جسے ہمارے علماء اور فقہا نے تو کبھی نہیں مانا. بہت ہی ایک ضعیف روایت کہ جی وہ مرد کی پسلیوں میں ایک پسلی زیادہ ہوگی عورت کے پاس، مرد کے پاس ایک پسلی کم ہوگی عورت کے پاس نہیں، کیونکہ وہ حضرت آدم کی ایک پسلی تھی، اسے نکال کر اس سے جناب حوا کو بنایا گیا ہے. بعض کتابوں میں رسول کے حوالے سے، بعد میں مولا کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب جو حدیثیں آتی ہیں تو ہر حدیث قبول نہیں کرنا، خاص طور پہ جب ہمارے یہاں اسرائیلیات ایک بہت بڑا حصہ بنا، بہت بڑا حصہ. بنی اسرائیل کی روایتیں تورات زبور انجیل کی مسلمان علماء نے اس لیے لے لی کہ بقول ان کے احادیث ہر مسئلے کو حل نہیں کر رہی، جس کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. مثلا ہمارے معاشرے میں انبیاء میں مشہور ترین نام حضرت خضر کا ہے. قرآن نے جناب خضر کا کہیں نام نہیں لیا. ایک تذکرہ کیا کہ موسیٰ جا رہے تھے دو دریاؤں کے قریب تو ہمارے نیک بندوں میں سے ایک بندے سے ملے. قرآن نے نام نہیں بتایا. اب لوگوں کو تجسس ہو گیا کہ نام ان کا کیا. قرآن کہتا ہے نام سے کیا تعلق، ان کے پیغام پہ غور کرو، اس واقعے پہ غور کرو. واقعے پہ کوئی غور نہیں کرتا. آپ کہیں جی ہم غور کرتے ہیں، نہیں، کوئی غور نہیں کرتا. واقعہ تو یہ کہ وہی جناب خضر نے چلتے چلتے ایک بچے کو قتل کر دیا. کہا اس لیے کہ آگے چل کے بے دین بننے والا. کوئی اپنی بے دین اور دیندار اولاد کے بارے میں کبھی سوچتا ہے؟ کوئی خیال کرنے کو تو نام کیا ہے خضر کا؟ وہ نام کیا ہے قرآن میں؟ نام قرآن اسی لیے نام نہیں لیتا کہ نام وغیرہ لیں گے تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے، اصل پیغام ذہن سے نکل جائے گا. مگر مسلمانوں نے پوچھنا شروع کیا نام کیا. جو ادھر ادھر سے نہ ملا تو تورات سے جا کے نکالا. گرچہ یہ مسئلہ اتنا شیعہ علماء کو پیش نہیں آیا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. جہاں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، علم کا دروازہ کھلا ہوا سامنے، ہم سیدھے اس دروازہ علم پہ جاتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل لے کے آ جاتے ہیں. مرد کی ایک پسلی کم ہوگی یا آدھی ہوگی یا ادھوری ہوگی. ہمارے پاس جو روایت ہے آپ کو یاد تو ہے، مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. جناب حوا کا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی. اسی لیے بالکل برابری سے تذکرہ ہوا. جب پوچھا گیا معصوم سے، اور پوچھا تو خیر اس آدمی سے گیا تھا جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین قرار دے رہا تھا، یزید کا باپ. قیصر روم نے پوچھا تو اس سے تھا، اس کے پاس کہاں جواب تھا. بہرحال جواب کے لیے آیا یہیں پر. وہ کون سے 7 جاندار ہیں جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے؟ تو بالکل آدم اور حوا برابر سے تذکرہ ہو رہا ہے. نہ ان کے کوئی باپ ماں ہے، نہ ان کے کوئی باپ اور ماں، بالکل الگ الگ. بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے. اچھا بچی ہوئی مٹی تو ہمارے یہاں یہ لفظ چل گیا، ورنہ بچی ہوئی مٹی کس چیز کا نام؟ پروردگار عالم کے یہاں جو نظام ہے، خلقناہ کل شیء بقدر، ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ایک بلڈنگ بنانا تو ہم نے سیمنٹ کی 500 بوریاں منگوائیں، 499 استعمال ہو گئی، ایک بچ گئی. اور ریت اور بجری کے 5 ٹرک ڈلوائے، آدھا ٹرک بچ گیا، کیونکہ ہم ایک اندازے سے کام کرتے ہیں. پروردگار کی ہر شے معین. کہ خدا کو نہیں معلوم تھا آدم کو کتنی مٹی سے بنانا. یہ بچی ہوئی مٹی آئی کہاں سے؟ یہ بچی ہوئی تھی نہیں، یہ پہلے سے پروردگار عالم کی حکمت میں ہے کہ آدم کو بھی بنانا ہے، حوا کو بھی بنانا ہے. چنانچہ مٹی ڈبل منگوائی گئی. درود بھیجے محمد والے. یہ تصور بھی غلط کہ بچی ہوئی مٹی، یہ خیال بھی غلط کہ عورت
چیز سبب بنی تھی جنت سے نکلوانے کی. جنت سے تو آدم کو نکلنا ہی نکلنا تھا, جنت کے لیے بنائے نہیں گئے تھے. اب یہاں پر ایک بات اور وہ یہ کہ پروردگار کو یہ بتانا ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا, عورت شاید مرد کے بغیر رہ جائے. اور وہ کس طرح؟ مٹی منگوائی گئی ڈبل, آدم بنائے گئے. اب جتنے لمبے چوڑے آدم تھے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا پہلے زمانے کے آدمی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں؟ بہرحال جتنے لمبے چوڑے تھے اتنی ہی لمبی چوڑی جناب حوا بھی تھی. ایک میچ تھا, ایک رشتہ تھا برابری کے اعتبار سے. تو مٹی ڈبل منگوائی گئی, اس سے آدم بن گئے. آدم بن گئے. ہمارے ہاں تو اس طرح سے کہا جاتا ہے بچی مٹی, جیسے گھروں میں اکثر ہوتا. خاتون کو 10 روٹیاں پکانا ہے, آٹا گوندا, معلوم آخر میں تھوڑا سا آٹا بچ گیا, کیسے پراٹھا بنا لو یا کوئی اور چیز بنا لو کہ بھئی ایک چیز بچ گئی ہے, کہیں نہ کہیں تو اس کو استعمال کرنا ہے. تو وہاں ڈبل مٹی, آدم بن گئے. ساتھ میں اسی وقت حوا کو نہیں بنایا گیا, ورنہ یہ پتہ نہ چلتا کون کس کا محتاج. آدم اکیلے ہیں, پورے تو ہیں, جنت تو ہے, جنت میں تو رہ رہے ہیں. کون سی جنت ہے اس پہ بحث چھوڑیے, جو بھی جنت ہے وہ اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ پورے تو ہیں. جو میں جملہ پرسوں کہنے جا رہا تھا نہیں کہہ پائے, پوروں کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے, زندگی نہیں گزاری جا سکتی. زندگی کے لیے, سکون قلب کے لیے بہرحال عورت ہی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہاری بیوی تم ہی میں سے بنائی, کسی حور کو نہیں بنایا, قوم جن میں سے نہیں بنایا, کسی اور معصوم نے بھی یہ فرمایا کہ بندہ مومن کو, حدیث سنیے بڑی اہم حدیث ہے اگرچہ تفصیل کا وقت نہیں, بندہ مومن کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اس کی وہ بیوی ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ تھی, اگر یہ جنت میں جانے کی حقدار ہوئی تو. ایک نیک اور صالحہ. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں اب تو ہم کو جنت چاہیے ہی نہیں, لیکن وہ ایک مذاق کی بات الگ ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ حوروں کے ہوتے ہوئے بھی آدم جنت میں نہ رہ سکے. آدم نے درخواست کی تھی, پروردگارا دل گھبراتا ہے, احساس تنہائی ہو رہا ہے, جنت میں کیا چیز نہیں, کیا چیز جنت میں نہیں ہے؟ فرشتے بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, غلمان بھی ہیں, دودھ و شہد کی نہریں بھی ہیں, لیکن آدم کا دل گھبرا رہا ہے. آدم کی درخواست پہ حوا بنائی گئی. آدم درخواست کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں تو حوا بنائی گئی. عورت فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے میں خود سے نہیں آئی, مجھے تم نے بلوایا ہے, تم نے منگوایا ہے, تمہارے کہنے پہ آئی, خود سے نہیں آ رہی ہے. تو اب جناب آدم جو سوال جنت میں کر رہے ہیں وہی قرآن کی آیت بنی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون قلب کے لیے. سوال سب سے پہلے آدم نے جنت میں کیا تھا. خداوندہ دل گھبرا رہا ہے, سکون قلب کا سامان کر, تو جناب حوا بنی. اور یہیں سے وہ اصول سامنے آیا کہ بیوی کا اصل کام ہے سکون قلب. اچھا اب ایک بات خواتین کے لیے بھی کہہ دوں, اگرچہ میرا اندازہ ہے کہ خواتین ان مجالس میں نہیں آ پا رہی ہوں گی بچوں کے امتحان وغیرہ کی وجہ سے, لیکن پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا کہ عورت اس لیے بنائی گئی, چنانچہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سکون قلب نہ لا سکے, وہ عورت تو سمجھیے ایسے کہ اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی جائے. اس پہ عمل نہ کیجیے گا, یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. بھائی یہ بلب لگایا گیا ہے روشنی دینے کے لیے, فیوز ہو جائے روشنی نہ دے تو آپ اسے بنا کے سوار کے سجا کے نہیں رکھتے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کل میں نے کہا تھا نا کہ بعض جملے جس کے لیے کہے جاتے ہیں وہ تو نہیں سنتا ہے, دوسرے لوگ سن کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب عورت کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ اصل میں بنیادی اعتبار سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا, آدم کو سکون کی تلاش ہوئی, اس کے لیے تمہیں بنایا گیا, تو تمہارا بنیادی کام یہی ہے. اور یہی وہ حدیث بھی ہے امام کی کہ عورت کی سب سے بڑی عبادت وہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے, شوہر کو راضی کرے, شوہر کی خدمت کرے, سوائے اس شوہر کے جو دین خدا کی مخالفت کر رہا ہے. اور بیوی سے بھی اس کی توقع, لیکن شوہر بیوی کے حقوق موضوع نہیں. جناب حوا اب آئیے قرآن کو ایک اور انداز سے دیکھیے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَا, قرآن جہاں بات کرتا کہ شیطان نے کس کو بہکایا, ہمارے ہاں تو یہ کہ شیطان نے حوا کو بہکایا, پھر حوا نے جا کے آدم سے وہ پھل کھانے کی بات کہی. قرآن تو اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن میں ہر جگہ تثنیہ کی ضمیر ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَا, شیطان نے وسواس پیدا کیا إِلَيْهِمَا, ان دونوں کے لیے, جناب حوا کے لیے نہیں. اور بلکہ جب
قرآن اس منزل پر آیا کہ جہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو اس وقت جناب حوا سے بات ہی نہیں کی جا رہی، جناب آدم کو زیادہ ڈانٹا جا رہا۔ نعوذ باللہ، یہ لفظ توہین نبی نہ بنے، لیکن سرزنش، لیکن عتاب، لیکن ترک اولا۔ حوا سے اتنا نہیں کہا گیا۔ دیکھ لیجئے قرآن سورہ اعراف کی آیتیں، وقت نہیں ہے تو آیتوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں۔ کسی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کی مجلس میں قرآن بالکل نہیں ہوتا، تو ایک تو وقت کی وجہ سے نہیں، دوسرا بھی میں سیکھ رہا ہوں، جب سیکھ لوں گا تو ہوگا، لیکن چونکہ قرآن ہمارے ہاں پڑھا جاتا، حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، اور حدیث ہی وہ چیز ہے کہ جس سے قرآن صحیح معنوں میں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میں حدیثوں پر شروع سے ہی میرا ذہن میں ایک بات تھی کہ کلام معصوم کو زیادہ سے زیادہ مومنین کرام کے کان تک پہنچانا ہے، تو خیر سورہ اعراف کی آیتیں جناب حوا سے نہیں کہا قرآن نے، آدم سے، تم نے کیوں کھایا یہ پھل، اصل غلطی تمہاری، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، خود بھی سنبھلنا چاہیے تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی تمہیں سنبھالنا چاہیے تھا۔ یہ مفہوم ہے ان آیتوں کا جو وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے جناب حوا کے حوالے سے ایک عجیب بات ہمارے سامنے ہی آتی کہ جناب حوا کے دو بہت بڑے امتحان پروردگار نے لیے، آج بھی ہر عورت کے لیے یہی دو امتحان بہت بڑے۔ پہلا امتحان شوہر سے جدائی، سب سے پہلی عورت اس کائنات میں جس کو یہ امتحان دینا پڑا وہ جناب حوا۔ اب جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، ساتھ نہیں بھیجے گئے، الگ الگ بھیجے گئے، الگ الگ بھیجے گئے۔ آپ نے سنا ہے نا، یہ حدیث تو آپ بہت سنتے ہیں، اس لیے کہ یہی تاریخیں تو یہ حدیث کو پڑھنے کی ہیں۔ البکاؤن خمس، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رونے والے تو 5 گزرے ہیں، 5۔ ایک تو بکا کرنے والا، ایک بکا تشدید کے ساتھ ہے، بہت زیادہ بکا کرنے والا، صیغہ مبالغہ۔ لیکن وہ جو 5 سب سے زیادہ رونے والے گزرے، اس میں چوتھا اور 5ویں کا ذکر تو آپ بہت سنتے ہیں، اور انشاءاللہ مصائب میں آج یا کل یہی حدیث دوبارہ دہرائی جائے گی۔ پہلا نام جناب آدم کا، جناب آدم کا، جناب آدم روتے ہوئے آئے۔ جناب حوا کے لیے یہ روایت نہیں، اس لیے کہ صحیح معنوں جس انداز سے پروردگار نے ترک اولا کی وجہ سے عتاب یا خطاب آدم سے کیا، حوا سے اس انداز سے نہیں کیا۔ حوا روئی مگر شوہر کی جدائی میں، آدم روئے اس لیے کہ ساری غلطی مانی۔ تو وہاں جو ہمارے یہاں تصور آ گیا کہ جی عورت ہے ہر خطا اور ہر خرابی کی جڑ، وہی ہے جو مردوں کو بہکایا کرتی ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ لیکن ہاں جناب حوا کو ایک بہت بڑا امتحان دینا پڑا۔ یہاں پہ ایک ایسی بات کہہ دوں جو شاید آج کی مجلس کے دوسرے حصے میں دوبارہ آئے، ورنہ کل کی مجلس کے شروع میں، جب ان کو یہاں بھیجا گئے تو کہاں بھیجا گئے؟ روایتوں میں اختلاف تو ہے، اور کچھ چیزیں خود ہم نے اپنی طرف سے بنا لی۔ جناب آدم کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ سری لنکا میں اتارے گئے۔ سراندیپ کی پہاڑی پہ آج بھی ایک بہت بڑا پیروں کا نشان ہے، کہا جاتا ہے یہ آدم کے پیر۔ اچھا خیر، ہمارے یہاں یہ بات اتنی زیادہ مذہبی اعتبار سے مشہور نہیں، ادبی اعتبار سے، لیکن مذہبی اعتبار سے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جناب حوا جدہ میں اتاری گئی، اور اسی لیے سعودی عرب کا شہر کا، اسی لیے اس کا نام جدہ رکھا گیا۔ جدہ کے معنی دادی۔ اچھا یہ ایک الگ بات کہ جدہ اصل میں جدہ تھا ہی نہیں، یہ جدہ تھا، بعد میں کثرت استعمال سے جدہ بنا، اس کا مطلب ہی کچھ اور، لیکن بہرحال لفظ بدل گیا، لوگوں نے کہا اس لیے۔ خاصی حد تک چلیں یہ بات بھی اگر لوگ نہ مانے تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ عرفات کے میدان میں جو پہاڑی ہے جبل رحمت، ماشاءاللہ کتنے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں جو عرفات کی پہاڑی دیکھ کے وہاں سے رحمت لے کے آئے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا کہ اس پہاڑی پہ سب سے پہلے جناب آدم اور حوا کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی جنت سے نکلنے کے بعد، اور یہیں پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ جو سفید رنگ کا ایک ستون بنا ہوا، آپ لوگ زیارتیں کر کے آئے ہیں نا، آپ کے سامنے میرے الفاظ کے ساتھ ایک تصویر آنی چاہیے، اور جو اب تک نہ جا سکے ہیں تو پروردگار یہ ساری زیارتیں، خاص طور پر یہ میدان عرفات کی زیارت ہر مومن اور مومنہ کو نصیب کرے۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک سفید ستون، کہا یہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن وہاں پہ جناب آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، یہ ہمارے یہاں معتبر روایت نہیں۔ ہمارے یہاں معتبر روایت یہ کہ آدم اور حوا اس دنیا میں بھیجے گا۔ حوا کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے، وہ رو رہی شوہر کی جدائی کی وجہ سے، لیکن آدم کا رونا کائنات کے سب سے زیادہ رونے میں اس لیے شامل ہوا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اپنی اس غلطی کا احساس جو گناہ نہیں، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، ترک اولا والی غلطی ہے، اور اپنے ساتھ یہ بھی کہ نبی کا کام خود دین پہ عمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی عمل کروانا۔ خود مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی
اور جو حوا نے غلطی کی اس کی ذمہ داری بھی آدم اپنے آپ پہ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بحیثیت نبی امتی کو بچانا بھی میرا کام ہے. گرچہ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا. وہ رو رہے ہیں روتے روتے. یقیناً عرفات کی پہاڑی پر توبہ قبول حضرت آدم، لیکن حوا وہاں نہیں ہے صحیح روایت کے اعتبار سے. مکے کے اندر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے 2 پہاڑیاں تھیں. اب تو خیر 4000 سال تو حضرت ابراہیم کو گزرے، حضرت آدم کو تو پتہ نہیں کتنے سال گزرے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال. اس وقت وہ پہاڑیاں صحیح پہاڑیاں تھیں. اتنا زمانہ گزرنے سے آہستہ آہستہ پہاڑی الگ کاٹی گئی اور اس کے اطراف میں زمین کا لیول الگ بلند ہوا. مروہ کو تو اب لوگ پہاڑی مانتے بھی نہیں. صفا میں ابھی بھی تھوڑے بہت آثار ہیں لیکن پہاڑی اس کو نہیں کہا جائے گا. بہرحال صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں. دنیا کی سب سے پہلی سعی وہ کہاں سے شروع ہوئی وہ سن لیجئے گا، مکمل کہاں ہوئی وہ بھی سنیے گا. لیکن ابھی چھوٹی سی بات، 2 پہاڑیاں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ. اس کے درمیان 7 مرتبہ ہم اور آپ آج کل دوڑتے ہیں. لیکن روایت یہ ہے کہ پروردگار نے جنت سے نکال کر مروہ پہاڑی پہ حضرت حوا کو بھیجا. عربی میں عورت کو مرأہ کہتے ہیں، جو صحیح عربی ہے اس میں عورت کا نام ہے مرأہ. وہ اس پہاڑی پہ اتاری گئی اس لیے اس کا نام مروہ بنا. یہ جدہ کی طرح نہیں ہے کہ جدہ تھا تو جدہ ہو گیا تو لوگوں نے خود ہی اپنی طرف سے اس کو جناب حوا سے ملا دیا. اور رہی صحیح کسر پوری ہو گئی کہ وہاں ایک بہت لمبی قبر بھی ہے کوئی 10 15 20 50 گز کی، اور کنفرم ہو گیا کہ یہیں جناب حوا اتری ہوں گی. لیکن صحیح روایت مروہ پہاڑی کا نام مروہ بنا اس لیے کہ دنیا کی سب سے پہلی عورت اس پہاڑی پہ اتری، وہاں بٹھایا گیا کہ یہاں بیٹھ. جناب آدم دنیا میں گھوم رہے ہیں، اپنے ترک اولا کی معافی بھی کرنا، اور وہ معافی ان کو عرفات کی ایک پہاڑی پہ ملی جس کا نام ہے جبل الرحمت. اس کا نام اسی لیے پڑا کہ پہلی رحمت اس دنیا میں جو نازل ہوئی ہے وہ اس پہاڑی پہ نازل ہوئی. جنت میں تو ہوگی، اس دنیا کی پہلی رحمت. آدم ہم نے تمہارا ترک اولا قبول کیا. اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ترک اولا اسی انداز سے قبول ہوا ہے آدم کا جس انداز سے ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. پہلی رحمت ان اسماء پنجتن سے رحمت کی پہاڑی پہ نازل ہوئے. آدم کی توبہ قبول ہو گئی، ترک اولا ہو گیا. لیکن پروردگار جب کسی کی توبہ قبول کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی گناہ کیا، ترک اولا کیا، توبہ قبول نہیں. پھر اس کو مجدہ بھی دیتا ہے، بشارتیں بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے. وہ جو قرآن کریم کی ایک آیت لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو میرا سخت عذاب آئے گا. لیکن ایک بار سچی توبہ کر لو وہ سخت عذاب بھی گیا اور جو چھینی بھی نعمتیں ہیں وہ پروردگار واپس لوٹانے لگتا ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی. کہا اے آدم اب جاؤ اپنی بیوی حوا کے پاس. پروردگار اب وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مکے کی سرزمین میں. دنیا کا خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا. یہ بات تو اب لوگوں کو معلوم ہو گئی. اردو میں اب تک کہا جاتا ہے جناب ابراہیم خانہ خدا کے پہلے معمار ہے. نہیں، پہلے معمار آدم ہے. لیکن وہ ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا، کہا وہ مکے میں. مکہ کہاں ہے؟ نشانیاں بتائیں کہ اس طرح سے پہاڑیوں کے آگے چلو، سیدھا چلو، پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اسی کا نام مکہ. وہاں پہنچو. خدا بندہ وہاں پہنچ جاؤں گا. پھر کہا کہ وہیں تمہیں تمہاری بیوی ملے گی. اب پہنچے جناب آدم مکہ میں. مکہ پہنچ گئے، بیوی نظر نہیں آئی. تو بیوی ہو یا کوئی چیز بھی ہو، جب آدمی کو تلاش کرنا ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کسی اونچی جگہ پر. چاروں طرف دیکھا جناب آدم نے، وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سے سب سے قریب پہاڑی کا نام ہے صفا. سب سے قریب پہاڑی. ویسے تو مکہ پہاڑیوں کا شہر، قریب ترین پہاڑ. اب کہا کہ اس جگہ تمہاری بیوی ملے گی، یہاں جاؤ. پہنچ گئے وہاں، بیوی نظر نہیں آئی. خدا کے وعدے پر کوئی شک بھی نہیں. بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اونچی جگہ پہ گئے جو صفا پہاڑی. صفا کو صفا کہتے اسی لیے کہ آدم صفی اللہ، انہوں نے اس پہاڑی پہ قدم رکھا. صفی اللہ آدم کا لقب، اس کی وجہ سے پہاڑی کا نام بنا صفا. عورت کو عربی میں مرعا کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری پہاڑی کا نام بنا مروہ. حوا کو وہاں بٹھایا گیا. آدم کو یہاں پہنچایا نہیں گیا. وہ تو فطرت انسان کی ہے کہ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. اتنا یقین ہے جب خدا نے کہا کہ یہاں حوا ہیں تو ہوں گی اسی علاقے میں، کسی اونچی جگہ پہ جاؤ. صفا پہاڑی پہ گئے، وہاں پہ پہنچے.
ہمارے اور آپ کے یہاں صفا اور مروہ کا پہلا تصور جناب حاجرہ سے ہے، نہیں، جناب حاجرہ نے اس کو مکمل کیا، شروع انہوں نے نہیں کیا، شروع جناب حوا نے کیا۔ اب حضرت آدم صفا پہاڑی پر ہیں اور سامنے ان کو مروہ پر اب اپنی بیوی نظر آئی، جب تک نیچے کھڑے تھے کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یقین تھا کہ ہیں یہیں کہیں، کیونکہ خدا نے کہا۔ اچھا اب ایک بات یہ یاد رکھیے، اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رزق، رزق، طلب رزق، رزق کی برکت، رزق مانگو، لیکن رزق کسے کہتے ہیں؟ خالی کھانے پینے کا نام رزق نہیں، ہمارے یہاں تو خالی اسی کا نام رزق ہے۔ اسلام میں رزق کا دائرہ بہت وسیع، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی بھوک اور پیاس بجھانے والی ہو اس کو رزق کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن بہت مختصر انداز سے کہہ رہا ہوں۔ خالی کیا آدمی کو پیٹ کی بھوک لگتی؟ خالی پیٹ کی بھوک لگے تو یقیناً پانی اور روٹی کا نام رزق، لیکن نہیں، انسان میں کئی قسم کی بھوک ہوتی، ہر وہ چیز جو انسان کی بھوک کو مٹائے اس کا نام رزق ہے۔ اسی لیے علم کا نام بھی رزق ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو علم کی بھوک لگتی، بعض لوگوں کو علم کی تلاش ہوتی، علم کا نام بھی رزق ہے۔ اسی لیے زیارت معصوم کا نام بھی رزق ہے، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اس لیے کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کو ایک بھوک لگے گی کہ کسی طرح معصوم کے چہرے کو دیکھنے کا موقع ملے، ان کی خدمت میں جانے کا موقع ملے۔ رزق، رزق، ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان میں ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی بھوک پیدا کی، اللہم ارزقنا توفیق عطا، یہ بھی ایک بھوک ہوتی۔ کیا بھوک ہوتی ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کو کیسے خوش کیا جائے، اسے کیسے راضی کیا جائے۔ تو اے خدا ہمیں رزق عطا فرما، روٹیاں نہیں، نہاری اور پراٹھے نہیں، توفیق عطا اپنی اطاعت۔ اسی طرح سے یہ ساری باتیں تو میں نے ضمناً کہہ دی، وہ جملہ جو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا اور کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، بھوک کے حوالے سے، کھانے پینے کے بعد ایک بھوک وہ ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے آدمی شادی کرتا۔ آدم توبہ قبول ہو گئی، اب ایک بار صفا پہاڑی پر ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے تلاش کر رہے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ بیوی جسے بڑی دعائیں کر کے مانگا، جس کے ذریعے سے سکون قلب لینا، بھائی جنت تک میں سکون نہ ملا بغیر حوا کے، اس دنیا میں تو واقعا سناٹا ہے، وہاں تو پھر بھی حوریں ہیں، غلمان ہیں، پرندے ہیں، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، یہاں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ اس وقت آدم کو اپنی بیوی کی تلاش ہو رہی ہے سکون قلب کے لیے، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، بڑا بھونڈا، بہرحال کہہ دوں، وقت نہیں، بھوک کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے سامنے نظر آئیں جناب حوا مروہ پہاڑی پر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ایک سوال کرے، یہ سوال اصل میں تو امام سے کیا گیا، لیکن اگر وہی سوال کوئی مجھ سے کرے تو میں اس کا جو جواب دوں گا اس کی وجہ اس وقت آپ سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم خانہ خدا جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو بہت ساری حاجتیں لے کے جاتے ہیں، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے الگ الگ جگہ، ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ سے آپ کہیں پر کوئی حاجت مانگے وہ قبول ہوگی، یہاں تک کہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود بیت الخلا کے آداب میں وہاں کی اپنی دعائیں، ہر طرف دعا جو ہے ہر جگہ قبول ہے، لیکن اللہ نے کچھ خاص جگہ خاص دعاؤں کے لیے بنائے، جیسے اولاد کے لیے خانہ خدا میں خاص جگہ بنائی ہے، یہاں اولاد کے لیے دعا مانگی۔ رزق کے لیے اگر کسی کو خانہ خدا کے سفر کے درمیان، چاہے حج کا سفر ہو چاہے عمرے کا، جگہ ڈھونڈنا ہو کہ اس خانہ خدا میں سب سے زیادہ جلدی سے روزی کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے، جس میں وہ ساری روزیاں آ گئیں جن کو میں نے سرسری بتایا وقت کی کمی کی وجہ سے، تو وہ صفا پہاڑی، صفا پہاڑی یہ خاص الخاص حدیث ہے امام معصوم کی، کہا کہ صفا پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ جسے سفر حج اور عمرے میں رزق کے لیے کوئی دعا کرنا، وہ جتنی دیر یہاں بیٹھے گا سمجھیے اس کے رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مگر اس کی ایک وجہ یہ، وہ تو امام نے فرمایا اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، حتیٰ اس مجمع میں مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں، اس مجمع میں کہ جنہوں نے یہ حدیث کہیں مجھ سے سن لی تھی کسی سفر حج اور اس پر عمل کیا، اور پھر آنے کے بعد جو اللہ نے ان کو برکتیں دی کہ میں ان کا تعارف کرا دوں، تذکرہ کروں، تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اچھا آج جو اس میں ہم کو اتنی برکت اس آدمی میں نظر آ رہی ہے وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، جی وہیں سے، کہ وہ جو ایک حدیث ہے امام کی کہ صفا پہاڑی پہ بیٹھو اور دیکھو کتنا رزق ملتا، وہ آغاز کہاں سے؟ آغاز یہاں سے کہ آدم صفا پہاڑی پر ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ رشتہ ازدواج یہ بھی ایک قسم کا رزق ہوتا ہے،
ایک قسم کی بھوک مٹانے کے لیے ہوتا ہے. صفا پہاڑی پہ آدم کو چونکہ یہ رزق عطا ہوا, وہاں کھڑے تھے تو سامنے مروا پہ جناب حوا نظر آئی. اچھا اب کتنی دیر کھڑے تھے, کتنی دیر ڈھونڈ رہے ہیں نا, تو فوراً فٹافٹ تو نہیں. اور صفا پہاڑی مروا سے ذرا اونچی بھی ہے, چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک ہم اندازہ لگاتے ہیں. امام معصوم نے یہ فرمایا کہ صفا پہاڑی پر اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں سورہ احزاب کی تلاوت مکمل ہوتی. یعنی سورہ احزاب کی تلاوت کر رہا تو کیا کہنا, یہ بھی نہیں کہ صبح سے شام تک وہیں بیٹھے. تو خانہ کعبہ کون جائے گا, حجر اسود کو کون چومے گا, طواف کون کرے گا, معلوم سارے کے سارے یہاں آ گئے. تو ایک مقدار بتائیے, جیسے دوا کی ایک مقدار ہوتی ہے, ڈوز کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو. کہ اتنی دیر اس پہ بیٹھو جتنی دیر میں سورہ احزاب پڑھا جاتا. وہ سورہ احزاب جو ہمارے یہاں ثابت, جو آج قرآن میں 72, یہ وہی تو سورہ ہے نا جس کے بارے میں یہ روایت بھی مسلمانوں کے پاس ہے کہ تھا تو یہ 200-250 آیتوں کا. وہ کسی کے گھر میں کوئی بکری آ گئی, 2/3 سورہ احزاب کھا گئی, اب جو باقی ماندہ اسی سے گزارا کرو. نہیں, ہمارے یہاں اول سے آخر تک یہی سورہ احزاب تھا. تو یہ جو اس وقت 72 آیتیں ہیں, یا 70 یا 71, اتنی دیر وہاں بیٹھو, اس سے یہ اندازہ ہو رہا کہ جناب آدم کو حوا کی تلاش میں اتنا وقت لگا. یہ تو ایک ضمنی بات میں نے کہہ دی. اور چونکہ اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں بھی, اسی مجمع میں آج کی بات کر رہا ہوں, کہ جو اس سورے پر اس عمل پر وہاں مکے کے قیام کے دوران اس کی برکتیں لے کے آ چکے ہیں, اس وقت ان کی زندگی دیکھ کے آپ میں سے کچھ کو رشک بھی آتا. تو میں نے کہا یہ مسئلہ بتا دوں, اس لیے کہ جب کبھی امارات میں قدم رکھتا ہوں, ایک سوال ہر ٹرپ میں اور ہر جگہ پوچھا جاتا, جو مولانا روزی کے لیے بہت پریشان ہے, کوئی عمل تو بتائیے. تو اس لیے یہاں سن لیجیے. خیر, اب جناب آدم کو حوا نظر آ گئی اور وہاں چلے اور مروا پہ پہنچے اور حوا مل گئی. انہی کی بیوی تھی, انہی کے لیے بنائی گئی تھی, انہی کا مال تھا, ان کے حوالے ہو گیا. یہ دنیا کی پہلی سعی تھی. اس کو مکمل جناب حجرہ نے کیا 7 چکر لگا کر, مگر پہلی سعی جو تھی اس میں خالی 1 چکر تھی. اور یہ وہ سعی تھی جو آدم نے نعمت خدا کی تلاش میں کی تھی, مروا. اب دیکھیں یہاں پہ عورت کا رول. کون عورت؟ ہماری آپ کی ماں. جب جناب مروا, جب جناب حوا ایک مروا پہاڑی پہ ملی جناب آدم, بہت احتیاط سے بات کہنا ہے, آدم کی توہین کو تھوڑی کرنا ہے. جناب آدم حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, اور یہ معلوم ہے کہ جبل رحمت پہ توبہ قبول ہو چکی, جو پروردگار نے ایک جدائی ڈال دی تھی. یعنی جس کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جو ایک عارضی طور پہ حرام کر دیا تھا میرے اوپر میری بیوی کو, وہ سلسلہ ختم ہو گیا, میرے لیے حلال ہو گئی. چلو شوہر و بیوی ساتھ رہیں. جناب حوا نے جملہ کہا کہ آئے آدم, پروردگار نے اتنی بڑی نعمت ہم دونوں کو عطا کی, الگ ہو کے دوبارہ ملا دیا, اور آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی, تو ایسے ہی ہم زندگی گزارنے چلیں. پہلے اس خدا کا شکر کیوں ادا نہ کریں؟ شکر خدا کا جو بہترین طریقہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی, اور جو ہی جنت میں کرتے آئیں, شکر خدا کریں. شکر خدا کیسے ہو؟ کہا کہ جو خانہ کعبہ کی جگہ اس کا طواف کریں. ابھی کوئی بلڈنگ نہیں بنی, کوئی عمارت نہیں بنی, پلاٹ ہے. اور آدم اور حوا اس کو بخوبی پہچانتے ہیں, کیونکہ جو اصلی خانہ کعبہ 7ویں آسمان پر, یہ اسی کی سیدھ میں, یہ دکھایا بھی گیا, اس کی زیارت بھی کی گئی. اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہوئی تو ایک جملہ سن لیجیے کہ جو خانہ کعبہ کی زمین تھی اس کا رنگ ہی باقی زمین سے بالکل مختلف تھا. ایک بڑی خالی جگہ, پورا مکہ شہر خالی پڑا, اور درمیان میں ایک سفید انداز کی زمین جو بالکل الگ رنگ کی نظر آ رہی, وہی کافی. کہا کہ چلیں ہم لوگ یہ جو نعمت پروردگار آج ہم کو ملی, تو اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے اسی خدا کا شکر ادا کیوں نہ کریں. یہ کہے گی. جناب حوا آدم کو لے کے گئی. جناب آدم کی توہین نہیں کر رہا ہوں, ایک روایت آپ کو یاد آ رہی, میں نے پڑھی تو بہت, لیکن مختصر ہے تو آج بھی سن لیجیے. اور وہ یہ کہ جب مولا متقیان کی شادی اس کائنات کی افضل ترین عورت سے ہوئی, اور مولا اس, یہ لفظ امام کی شان کے خلاف ہے, جو ہماری اور آپ کی بچیاں کمرہ سجایا جاتا ہے, ہجلہ عروسی کہا جاتا ہے, اس میں جا کے بٹھائی جاتی ہیں, پھر شوہر آتے ہیں یا دولہا آتا. مولا جب اس حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہزادی ذرا سی فکر مند, جیسے آدمی کسی مسئلے پہ سوچ رہا ہو. شادی کی رات, ساری توجہات دلہا اور دلہن کی ایک دوسرے کی طرف. مولا نے ایک دفعہ, اچھا یہ ساری چیزیں ہمارے آپ کے لیے, وہ ایک ہی نور کے جز ہیں,
ان کا خیال ان سے پوشیدہ نہیں، ان کی فکر ان سے پوشیدہ نہیں. ایک بار مولا نے کہا تھا نا کہ اے بنت رسول، اس وقت شادی کی یہ پہلی رات رخصتی کے بعد، نکاح الگ ہوا تھا، رخصتی کئی ہفتوں کے بعد یا کئی دنوں کے بعد ہوئی، یہ سوچ کیا رہی؟ کہ سوچ یہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بابا کے گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارے اور آج یہاں پہ آئی، اور یہ بالکل ایک نئی زندگی کا آغاز. اور شہزادی اور مولا کو تو معلوم بھی تھا کہ شہزادی کی عمر صرف 18 سال ہوگی، یعنی پوری آدھی زندگی باپ کے گھر میں، بالکل برابر کی آدھی زندگی شوہر کے گھر میں. 9 سال وہاں، 9 سال یہاں، تو آدھی زندگی تو وہاں گزاری. اب یہاں آئی، اور جب یہاں پہ آئی تو پہلے سے اس گھر کے لیے سارا اہتمام اور انتظام. پیغمبر نے مولا سے مہر لے کے اسی پیسے سے سامان جہیز خرید کے گھر میں لا کے رکھا. اب یہ داماد اور بیٹی کے لیے ساری ضرورت کی چیزیں. جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے یاد آیا. اب یہ یاد آیا ہمارے اور آپ کے لیے، ان کی یاد سے چیز کون سی نکلتی ہے جو کہا جائے کہ یاد آیا؟ تو کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک دن مجھے اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع کرنا ہوگا، اور وہ قبر میں جا کر وہ بالکل ایک نئی زندگی ہوگی. جس طرح سے لڑکی کے لیے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر آنا بالکل ایک نئی زندگی ہے، زیرو سے سٹارٹ ہو رہا، اسی طرح ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہوگا. تو جب اس زندگی کے لیے ہم نے سامان پہلے سے تیار کر کے رکھا، تو اس زندگی کے لیے سامان کو پہلے سے تیار کیوں نہ کیا جائے؟ تو ایسا کیوں نہ کرے کہ یہ سامان تو آ گیا، وہاں کا سامان بھی آج رات شروع کر دیں جمع کرنا. آئیے ہم اور آپ مل کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہہ کر ساری رات میرے مولا نے اور شہزادی کونین نے نماز میں گزاری ساری رات. ہم سے یہ نہیں کہا گیا، ہم سے کہا گیا 2 رکعت نماز، وہ بھی شادی کی رات والی 2 رکعت نماز. ہم ساری رات عبادت پہ نہیں کر سکتے، ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن وہ بھی 2 رکعت نماز، وہ نماز ہونی چاہیے. کیونکہ اکثر دولہا کہتے ہیں کہ مولانا اس وقت وضو کا کہاں موقع ہوتا ہے، ایسے ہم تنخواہ دیا کرتے ہیں نماز. اور دلہن تو ہوتی ہی نہیں ہے نماز کی حالت میں، اتنا میک اپ ہوتا ہے، کیسا وضو؟ وہ صبح سے جا کے بیوٹی پارلر میں بیٹھنا پڑتا ہے، وضو تو ہو ہی نہیں سکتا. واجب نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہیں، سنت نماز پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، بغیر وضو کے تنخواہ دی جاتی. دلہن کے آنچل میں نماز پڑھوائی جاتی ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھوائی جاتی ہے. ویڈیو والا ہے تو ایک دفعہ کہتا ہے شارٹ صحیح نہیں آیا، دوبارہ یہ نماز پڑھ کے دکھائیے. تو یہ جو ہمارے یہاں کھیل بنا لیا گیا. لیکن سلسلہ شروع ہوا مولا کائنات. اب دیکھیے، ایک وہ زندگی کل ایمان کی زندگی جس کا آغاز نئی زندگی، شادی کے بعد نئی زندگی، اور اس کا آغاز ہوا نماز سے. لیکن مولا جیسے نمازی کو حکم نماز یا تلقین نماز یا تبلیغ نماز کون دے رہا ہے؟ شہزادی، یعنی مطلب بیوی. یہ ہماری اور آپ کے لیے پیغام ہے، مولا اور شہزادی کے لیے نہیں. اور ادھر دنیا کا پہلا طواف خانہ کعبہ آدم اور حوا نے کیا، اس میں بھی آدم نے نہیں کیا، جناب حوا نے آدم کو ترغیب دلائی، جناب حوا نے آدم کو شوق دلایا کہ نئی زندگی ہے، پروردگار عالم نے رحمت نازل کی ہے، آئیے پہلے اس کے گھر کا طواف کریں. یہ پہلا طواف تھا. ایک جملہ اور یہاں کہہ دوں جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی، وہ یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی صحیح شوہر کی اپنی بیوی کی تلاش کے لیے، ماں بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، اس نے صحیح کو مکمل کیا، یعنی 7 چکر حاجرہ نے لگائے تو آج 7، پہلی صحیح 1 چکر تھی. یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ دنیا کا پہلا رشتہ بنا جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے کا رشتہ بنتا، اور پھر پانی تلاش کیا جاتا ہے اور صحیح مکمل ہوتی ہے. پوری زندگی مکمل ہوتی ہے ان 2 رشتوں میں. مگر طواف میں بھی یہی تاریخ کہ حضرت آدم نے جو طواف کیا وہ 1 چکر کا تھا. آج کے طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. یہ حضرت عبد المطلب نے آ کے مقرر کیے، ورنہ پہلے یہی تھا کہ خانہ خدا کے طواف 1 چکر لگاؤ، 2 لگاؤ، 3 لگاؤ، 10 لگاؤ، 15 لگاؤ، ہر ایک کی اجازت تھی. یہ دونوں عمل مکمل بعد میں ہوئے. شروع کہاں سے ہوئے؟ آدم اور حوا سے. حوا نے ہماری اور آپ کی ماں پہلا پیغام یہ دیا کہ جب کوئی نعمت پروردگار ملتی تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. لیکن یہ تو سب کے لیے پیغام، خاص اپنی بیٹیوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ بیوی کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو عبادت کے راستے پہ لگائے، اطاعت کے راستے پہ لگائے. دیکھیں یہ مکمل ہوا جا کے شہزادی اور مولا کی زندگی میں، وہاں نماز کی بات تھی، یہاں طواف کی بات ہے. لیکن پہلا پیغام. اور یہیں پہ وہ ایک جملہ کہہ دوں اور آج کی بات ختم کروں. وہی رات جو ابھی میں نے پڑھی مولا کے حوالے سے، جناب حوا سے پروردگار نے ایک دوسرا بھی امتحان لیا.
یہ دو بہت بڑے امتحان عورتوں کے لیے آغاز ہوا، اور وہ ہے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھنا۔ جناب حوا نے اپنے بیٹے حابیل کا لاشا دیکھا، اور جناب حوا نے اپنے بیٹے قابیل کو بگڑتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک سوال یہاں پہ یہ آتا، مولانا اب اتنی تربیت کی مجلسیں پڑھتے ہیں، پورے اشرے آپ نے پڑھ دی، تو آدم اور حوا کی تربیت میں کون سی کمی ہوگی جو قابیل بگڑا اور ایسا بگڑا کہ ہمارا تو بدتر سے بدتر بیٹا بھی ایسا نہیں بنتا کہ سگے بھائی کے گلے پہ چھری چلا دے، وہ اس کا حق وقت مار لیتا ہے، اس کے پیسے کو دبا لیتا ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، لیکن ذبح کر دینا سوال ہے۔ ویسا ہی سوال ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہر ایک کو شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ انشاءاللہ کل مزید تفصیل کل آئے گی۔ آخری جملے، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو مجمع آیا شروع میں تو نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سننے نہیں آئے، بلکہ شہزادی کونین کے نواح خان محترم شاہد بلتستانی صاحب کو سننے آئے، تو میں ان کا وقت زیادہ نہیں کاٹنا چاہتا۔ بآخری یہ بات کہ یہی عورت کے حوالے، حوا کا پہلا پیغام مرد عورت دونوں کے لیے، دوسرا پیغام خالی عورتوں کے لیے۔ عورت کہتے اسے کہ جب شوہر تڑپ کے ادھر آ رہا ہے تو وہ اس کو اللہ کے راستے پہ لگا رہی، شوہر چلا ہے بیوی کے راستے پر، بیوی نے اس کو ڈائیورٹ کیا اللہ کے راستے پر، یہی وہ پیغام ہے جو ایک عجیب انداز سے مولا کی زبان پہ آئے۔ وہی رات جس کا میں نے ذکر کیا جس میں مولا نے نماز پڑھی اور شہزادی کے ساتھ، رات ختم ہوئی، فجر کا وقت آیا، اب مولا مسجد میں گئے ہیں، ابھی رخصتی ہوئی ہے، پیغمبر نے مولا کو آتے دیکھا تو قریب بلایا، یا علی، مجمع عام میں مسجد النبوی کے مجمع میں فجر کے نمازی سارے جمع، یا علی تم نے اپنی بیوی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کبھی کوئی خضر اپنے داماد سے سوال کرتا ہی نہیں ہے شادی کی پہلی رات، اور مولا نے جواب دیا نعم العون علی العبادہ، اے اللہ کے رسول میں نے فاطمہ کو اپنا بہترین مددگار پایا۔ پہلے تو وہی پرسوں کے مصائب کا جملہ کہ ساری کائنات کا مشکل کشا ہے علی، اور علی کی مددگار مشکل کشائی میں کر رہی ہیں فاطمہ۔ فاطمہ کے رتبے کو پہچانو، نعم العون، بہترین میری مددگار ہیں فاطمہ۔ مشکل کشا تو وہ ہے کہ خیبر کے قلعے میں گیا، اکیلا گیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو سوائے خدا کے، اسی کا نام علی ہے۔ مگر آج کہہ رہے ہیں بہترین مددگار میں نے پایا زہرا کو، لیکن کس حوالے سے بہترین مددگار؟ للعبادہ، پروردگار کی عبادت کے لیے یہ میری بہترین مددگار بنی ہوئی۔ یہ عورت کا سب سے بڑا کمال، یہ عورت کی سب سے بڑی خصوصیت، نہ حسن، نہ جمال، نہ دولت، نہ خاندان، نہ جہیز، نہ مہکا، سب سے بہترین۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ مگر فاطمہ خالی بیوی ہی نہیں، فاطمہ بیٹی بھی، اور ایسے باپ کی بیٹی ہیں کائنات میں آج تک کسی بیٹی کو ایسا باپ نہ ملا ہو جس نے اپنی بیٹی کے اتنے مان رکھے، اتنا احترام کیا، اتنی عزتیں۔ اور ایسی بیٹی جب یہ دیکھے کہ ادھر میرا بابا دنیا سے گیا، میرا وہ گھر، دیکھیے اگر کوئی 2 سال 4 سال 5 سال 6 مہینے بعد کی بات ہو تب بھی بھول جائے آدمی، بھائی اسی ہفتے یہی گھر تھا کہ بابا غشی کی عالم میں ہے، آنے والا دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون ہے تو وہ کہتا ہے رسول خدا سے ملاقات کرنا، اور فاطمہ نے کہہ دیا میرا بابا اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد پھر وہی پکارتا رسول سے ملنے آ رہا ہوں، فاطمہ منع کرتی، جب تیسری بار بھی دستک آتی ہے فاطمہ کو جلال آ گیا، اے آنے والے بار بار کہہ رہی ہوں میرا بابا ذرا سی دیر کے لیے سویا ہے، اسے بے آرام نہ کر، تو پیغمبر آنکھیں کھول کر کہیں فاطمہ اسے آنے کی اجازت دے دے، اسے آنے کی اجازت۔ یہ وہ ہے جو حکم خدا سے آتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آتا، مگر حکم خدا سے آنے والا بھی اس وقت تک حکم خدا پہ عمل نہیں کرے گا جب تک کہ رضائے زہرا نہ ہو، جب تک کہ تو اجازت نہ دے۔ یہ آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا ہے، یہ نبیوں کے گھر بھی گیا، یہ اولیاء کے گھر بھی گیا، یہ رسولوں کے گھر بھی گیا، یہ معصومین کے گھر بھی گیا، آج تک یہ کسی دروازے پہ نہ رکا۔ لیکن یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی قدم نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تو اجازت نہ دے گی۔ تو جس زہرا نے اپنے گھر کا یہ احترام دیکھا ہے، ابھی چند دن بھی نہ گزرے وہ زہرا دروازے کے پیچھے سے کسی کی دھمکی سنتی ہیں، جلدی سے دروازہ کھولو،
ورنہ ہم تمہارا دروازہ جلا کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ زہرا کو یقین نہ آیا، میرے گھر کا دروازہ جہاں ملک الموت تو چھوڑو، سید کائنات میرا بابا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آتا، مگر آنے والے نے خالی دھمکی نہ دی، دھمکی پہ عمل بھی دیا۔ لکڑیاں لائی گئیں، دروازہ جلا کے اس تیزی سے کھولا گیا۔ فاطمہ اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئیں اور ظالموں نے اسی پہ بس نہ کی، دروازے کو دباتے چلے گئے، دباتے چلے گئے۔ ہائے زہرا بے اختیار فریاد کی، ہائے میرا بابا، اور غچ کھا کے گر پڑی۔ اور ظالموں نے اسی پہ اکتفا نہ کی، ایک ہاتھ حرکت میں آیا، پہلو زہرا پہ کوڑا پڑا اور ایسا زخم پیدا ہوا کہ زینب کہتی ہے میرا بابا اماں کو غسل دے رہا تھا تو رونے کی آواز آئی۔ جب غسل خانے کا دروازہ کھلا میں نے کہا بابا رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی آج 75 دن کے بعد بھی میں نے تیری ماں کے پہلو پر کوڑے کے زخم کا نشان تازہ پایا۔ آئے رسول کی بیٹی، حسنین کی ماں، ہماری شہزادی زخمی پہلو کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ خدا بندہ انہی مصائب زہرا کا واسطہ ان کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً محترم حسین علی جن کا آج انتقال ہوا علیہ اللعین میں نے جوار معصومین سے ملحق فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین